سوچیں آپ کی زندگی کے اہم فیصلے نوکری، علاج اور قرض کے کسی انسان نے نہیں بلکہ الگوریدم نے کیے ہوں، اور یہی الگوریدم حکومت بھی چلا رہا ہو۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے، یہ آج کی اور آنے والی ڈیجیٹل سلطنت کی حقیقت ہے۔ ڈیجیٹل سلطنت کیا ہے؟ پہلے زمانے میں بادشاہ حکومت کرتے تھے، پھر جمہوریت آئی، لیکن اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جہاں حکمرانی کا اصل ہتھیار آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ یہ وہ نظام ہے جہاں فیصلے ڈیٹا سے کیے جاتے ہیں، پالیسیاں الگوریدمز بناتے ہیں اور حکومت سمارٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی ڈیجیٹل سلطنت سے مراد حکومت اور پلس جو ڈیٹا کنٹرول ہے، ڈیٹا وہ مل کر ایک ڈیجیٹل سلطنت کی بنیاد رکھتی ہیں۔ ڈیجیٹل سلطنت یہ کیسے حکومت چلتی ہے؟ آج اسلامی دنیا میں اے آئی آہستہ آہستہ حکومت کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اب بینک فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو قرض دیا جائے۔ ہسپتال جانے سے پہلے اے آئی جو ہے وہ بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کرنے لگا ہے۔ پولیس اے آئی سے کرائم پریڈکٹ کرنے لگی ہے۔ حکومت بھی ریئیکٹ نہیں کرتی بلکہ پریڈکٹ کرتی ہے، پیشن گوئی کرتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ کوئی حادثہ ہوا تو پھر عمل درآمد ہوتا تھا، لیکن اب پہلے ہی اسی پیشن گوئی ہو جاتی ہے۔ اسی کو پریڈکٹ گورننس کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسلامی دنیا کہاں پہ کھڑی ہے۔ اسلامی دنیا ایک الگ راستے پہ چل رہی ہے، نہ وہ مکمل مغربی آزادی اپنا رہی ہے اور نہ مکمل ان کا جو چینی ہے ان کو کنٹرول ہے، بلکہ ان کا ایک ہائبرڈ ماڈل ہے۔ ان کی اپنی نیشنل اے آئی پالیسیاں ہیں، ڈیٹا کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن مخصوص شعبوں میں جو اے آئی ریگولیشن ہے وہ ابھی اس طرح تو نہیں ہوئی، لیکن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب، یو اے ای اور قطر، ان میں یہ ممالک جو ہیں وہ تیزی سے اے آئی ریاستیں بن رہے ہیں۔ کچھ ممالک اب صرف حکومت نہیں بلکہ ٹیکنالوجی ریاست بنا رہے ہیں، جہاں منسٹریز بن چکی ہیں، ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں اور ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے۔ یہ ایک نیا تصور ہے، یعنی کہ اسٹرانگ اسٹیٹ پلس اے آئی کنٹرول از اکول ٹو، یعنی یہ برابر ہو جاتی ہے ڈیجیٹل سلطنت کے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ ترقی ہے یا نیا کنٹرول؟ اس اے آئی کا ایک اور بھی پہلو ہے اسلامی اخلاقیات کے حوالے سے۔ اسلامی دنیا اپنی اے آئی اخلاقیات بھی بنا رہی ہے، جہاں انسانی عزت کو اہمیت دی جاتی ہے، مذہبی اقدار ویلیوز کو محفوظ بنا رہی ہے، معاشرتی توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن آخر میں ایک بات تو ہے کہ ہر طاقت کے ساتھ ایک خطرہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ اگر اے آئی غلط ہو جائے یا ڈیٹا مس یوز ہو جائے یا حکومت سب کچھ ہی مانیٹر کرنے لگے تو یہی ڈیجیٹل سلطنت بدل بھی سکتی ہے، جسے ڈیجیٹل اتھارٹیزم کہا جاتا ہے، جہاں آزادی کم اور نگرانی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پہلے طاقت تیل تھی، لیکن اب طاقت ڈیٹا ہے۔ جو ڈیٹا کو کنٹرول کرے گا وہی مستقبل کو کنٹرول کرے گا۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی کہانی نہیں، یہ طاقت کے نئے نظام کی شروعات ہے، جہاں بادشاہ شاید موجود ہوں لیکن اصل حکمرانی الگوریدمز کریں گے۔ سوال یہ نہیں کہ الگوریدم آئے گا یا الگوریدم نہیں آئے گا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟